رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل ان کنتم، اے محبوب تسی انہاں نو فرما دیو کہ اگر تم تم دا معنی ہے کہ تم فتبعونی، یعنی ان کنتم تحبون اللہ، یعنی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو، فتبعونی رب فرمایا کہ محبوب انہاں نو کہو کہ تسی میری پیروی کرو، یعنی میں محمد دی پیروی کرو، یحببکم اللہ، جب تسی میری محبت کرو گے، میری پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے، اللہ تواڈے نال محبت شروع کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب رب محبت کرے گا یغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تواڈے گناہ معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بڑا بخشن والا ہے، مہربان ہے، رحم فرمان والا ہے۔ اگلی آیت اندر رب العالمین نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کیا محبوب تسی فرما دیو کہ اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرو، اور جڑا روح گردانی کرے پھر جائے، یعنی اللہ دی بھی اطاعت نہ کرے، اللہ دے رسول دی بھی اطاعت نہ کرے، تو فرمایا فإن اللہ لا يحب الکافرین، پھر اللہ کافرانو پسند کردہ نہیں۔ کچھ کافر جڑا معنی آندا ہے وہ نے جڑے غیر مسلم نے، کچھ کافر دا معنی ہوندا ہے انکار کرنے والا، کافر انکار کر دے اس لیے انہاں نوں کہا جاندا ہے کافر۔ کافر دا معنی کی ہے؟ انکار کرنے والا۔ تو اگر کوئی مسلمان بھی انکار کردا ہے تو وہ بھی سمجھو او دے تے لفظ کافر فٹ ہوندا ہے۔ کافر دا اصل معنی کی ہے؟ انکار کرنا۔ تو جڑا اللہ رسول دے احکام تو انکار کردا ہے او دے تے بھی یہی حکم لگدا ہے۔ تو فرمایا جڑا اللہ دی اطاعت نہ کرے، اللہ دی رسول دی اطاعت نہ کرے، پھر کی ہے فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ ایسے لوگوں نو پسند نہیں کردا۔ رب تو کنہاں نو پسند کرنا ہے؟ فرمایا جڑا میرے نال بھی محبت کرے، میرے محبوب دی بھی اتباع فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سورہ نساء دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جن نے میرے محبوب دی اتباع کی تھی گویا انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی۔ یہ تھے اللہ نے اپنی بات نہیں کی تھی، بلکہ پنجواں سپارہ ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تحقیق اس بندے نے اللہ دی اطاعت کی تھی۔ رسول نشانہ کنے دیتی ہیں؟ اللہ پاک دیتی ہیں نا۔ اللہ ہی آندہ میرے محبوب نال پیار کرو، تے گویا کہ جڑا بندہ اللہ دا حکم مان رہا ہے وہ اللہ دی اطاعت کر رہا ہے۔ اگلی جگہ تے رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا ہے رسول جو تانوں دین وہ لے لو، اور جدے تو منع کرن اللہ آندہ او دے تو منع ہو جاؤ۔ یعنی اتنا اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا ذکر خیر قرآن پاک اندر فرمایا۔ یہ میں چند برکت واسطے آیات دا ترجمہ جناب دی خدمت پیش کیتا ہے۔ اللہ نے جدو انسان نو پیدا کیتا تے او دی پیدائش دے نال ہی او دے خمیر دے اندر رب العالمین نے دل رکھیا، تے دل دے اندر اللہ نے محبت دا جوہر رکھ چھڑیا، یعنی محبت دا جوہر، محبت پیار، یہ جڑا کشتے اللہ نے دل اندر رکھ چھڑیا، ایدہ بناؤ شنگار رکھ چھڑیا۔ ہر بندے دی دل ہے اور دل اندر محبت ہے، یعنی اگیا سا اس محبت نو غلط جڑا استعمال کیتا ہے، کسی نے کسی طرف کیتا ہے، کسی نے کسی طریقے نہ کیتا ہے، لیکن اصل دل دی محبت جڑی ہے اللہ اور اس دے رسول واسطے ہے۔ تو اسی لحاظ نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت میں جناب دی خدمت چند کلمات پیش کرانگا۔ محبت کے دم سے یہ دنیا حسین ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محبت سارا جتنا اسی بیک رہے ہیں رنگ رنگیلے بغات دنیا مشرق مغرب شمال جنوب، ایک محبت دی ابتدا ہے۔ اللہ نے سب کچھ محبوب دی محبت دے اندر انہوں پیدا فرما دیتا۔ تو بندے نو یعنی اگر کسی کو بندہ
کوئی نہ کوئی دوست بناتا ہے، خوبیاں دے اندر ہوندیاں نے، بندہ آندا جی یہ اچھا ہے، جھوٹ نہیں بولدا، انہوں میں دوست تاں بنایا ہے، یا بندہ دنیا دے لالچ چان کے کسی نوں دوست بناتا ہے پیسے دے معاملات دے نال، یا بندہ کسی نوں کسی طریقے نہ محبت کرتا ہے، یہ اکھاں سونیاں نے، یہ نک سونا ہے، یہ ہاتھ سونا ہے، یہ بولدا سونا ہے، یہ مینوں اچھا لگتا ہے، اس بنا تے بندہ کسی نہ محبت کرتا ہے۔ تو دوسری بات یہ دنیا داری دی محبت ہے، یہ محبت بڑی بھی ڈاڈی ہوئے کتے بھی جا کے ایویں ٹوٹ سکتی، یعنی دا پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ کی بنیا جناب، لوگ ہکے پکے رہ جان گے کہ یہ تے بندے دوست ہی بڑے سن، ان اندر اختلاف بن گیا، یہ دشمن بن گئے۔ تو ایسا جملہ نہیں، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں کس طرح محبت تا کرنا کہ وہ دا حسن بڑا ہے، تو انہوں ایک نظر مصطفیٰ جانے رحمت وال مارنی چاہیے دیئے کہ جی دے حسن ورگا کائنات وچ کسے دا حسن نہیں۔ تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ کل نبیوں اللہ نے کمالات صفتاں و صاف عطا فرمائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی جڑیاں شاناں رفعتاں کمالات نے اللہ نے کسی اور نو عطا فرمائے نہیں عطا فرمائے۔ یہ ہوئی بات جڑی ہے اہل محبت بیان کر دن کہ بندہ نادان دنیا دی اگلی صاحب چ بیٹھ جو، اگلی صاحب کہ دنیا دی محبت دے اندر بندہ خوب جاندا ہے کہ جناب دنیا دے معاملات بلکہ انہوں اپنا دل، اپنی محبت، اپنی عقیدت دا محور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات نو بنانا چاہیے، کیونکہ محبوب خدا کا ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا ہم پایا نہیں ہے، جی اس شان کا کوئی مرسل آیا نہیں ہے، اس شان کا کوئی مرسل آیا نہیں ہے، بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا ہے، وہاں جسم نہیں ہے اور یہاں سایہ نہیں ہے، وہاں جسم نہیں ہے اور یہاں سایہ نہیں ہے۔ نبی پاک دی عظمت شان و شوکت رفت کمال سنن والے ہو، اگر بندہ دنیا تے کسی نال محبت کردا ہے، دنیا دی محبت فانی ہے، فنا ہو جان والی ہے، چھٹ جان والی ہے، دنیا دے رشتے دکھلاوے واسطے بھی ہو سکدے نے، کسی نال پیار تے محبت دکھلاوے واسطے ہو سکدا ہے، لیکن نبی پاک نال محبت تے پیار جیڑی عقیدت ہے اے دنیا تے بھی بندے دے کم آن والی ہے، حشر اندر بھی کم آن والی ہے۔ اللہ نے محبوب ایسا بنایا کہ کائنات اندر ایسا محبوب کوئی نہیں، اللہ نے رسول ایسا بنایا اور رسولاں وچ بھی حضور دا ثانی کوئی نہیں، سب تو اعلیٰ تے افضل نبی پاک دی ذات ہے۔ پھر اللہ خود بے مثال ہے، اللہ نے اپنا محبوب بھی بے مثال بنایا ہے، اللہ دا اپنا جسم کوئی نہیں، ادھر محبوب دا سایہ ہی کوئی نہیں بنایا، ایڈا اعلیٰ نبی بنایا سو، ایڈا سونا نبی بنایا سو، ایڈا شاندار نبی بنایا سو کہ نبیاں تے رسولاں دی صف وچ نبی دا تو بندہ ایویں ہی بھول گیا دنیا تے آ کے ادھر لا ادھر لا ادھر لا، نہیں پلا پھڑ کملی والے دا جے تو جنت جانا ہے، جے خیر جانا تے پھر نبی پاک نال وفا کر، نبی پاک دی اتباع کر، نبی پاک نے جنہ کمہ دا حکم دیتا ہے وہ کام کر، جنہ تو منع کیتا ہے رک جا، انشاءاللہ دنیا تے بھی تو کامیاب ہے، آخرت اندر قبر اندر بھی کامیاب ہے۔
سنو میری سرکار صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانیوں، یہ ہے محبت دے معاملات جڑے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماندے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے میں نے وصیت کی تھی کہ اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ. کتنیاں؟ 3. ہن محبت نہ سنو انہاں 3 چیزاں دا بیان تے انہاں دی محبت کی ہے. حضرت علی پاک فرماندے نے حضور نے فرمایا پہلا اپنی اولاد نو اپنے نبی دی محبت سکھانا. کی سکھانا؟ نبی پاک دی محبت سکھانا. اور حضور نے فرمایا دوسرے نمبر تے انہاں نو اہل بیت دی محبت سکھانا. تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا انہاں نو قرآن دی تلاوت سکھانا. پہلے نمبر تے نبی پاک دی محبت، دوسرے نمبر تے نبی پاک دے گھر والوں دی محبت، تیجے نمبر تے اللہ دے قرآن دی تلاوت، اللہ دے قرآن دی محبت. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماندے جس بندے نے انہاں 3 چیزاں نو اپنا لیا انشاءاللہ بندہ دنیا تے کامیاب ہے. نبی پاک نہ جڑا بندہ وفا کرنا لے، محبت کرنا لے، وہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولدا، وہ سود نہیں لے گا. محبت دا تقاضا تے ہے نا، وہ غلط کام نہیں کرے گا، حرام پاسے نہیں جائے گا، حلال پاسے رہے گا. پھر جڑا نبی پاک دی آل دی محبت اپنے بچیاں نو سکھائے گا. آل کتنی آل ہے کہ حضور نے فرمایا جڑا انہاں دی محبت اندر مریا انہوں قبر اندر سوال بھی نہیں ہونے. وہ مومن جائے گا، شہید جائے گا، کتنی شانہ دیتی ہیں. پھر حضور نے فرمایا قرآن دی تلاوت سکھاؤ، قرآن دی تلاوت اولاد نو سکھاؤ. اولاد کی ہے؟ اولاد ہی ہے کہ مرن تو بعد ماں پیو بات صدقہ جاری ہے. باپ فوت ہو گیا تو جب پتر نے قرآن پڑھیا ہوئے گا تو پڑھ کے بخشے گا اپنے ابا جی دی سال ثواب کرے گا، نماز پڑھے گا. تو جدوں اولاد نے پڑھی نہیں تو انہیں کتھوں سال ثواب کرنا ہے، انہیں کتھوں دعا کرنی. قرآن دی تلاوت کرے گا او دی قبر بھی روشن ہوئے گی. حضور نے فرمایا قرآن ایسی بابرکت چیز ہے کہ تیری قبر وچ آن کے بھی تیری سفارش کرے گا. اگر بندہ گناہگار ہوئے گا تو قرآن قبر اندر آن کے او دی رہنمائی کرے گا. فرشتے اگر ان کو عذاب دین لگن گے، حدیث صحیح ہے، حضور نے فرمایا قرآن سونی شکل دے اندر قرآن قبر اندر آئے گا. آکھن گے انہوں نہ چھیڑو یار، یہ تے میری ساری عمر تلاوت گئی، یہ عمل پاڑے نے، یعنی کام میں نے نیکیاں تھوڑیاں کیتی ہیں. فرمایا میں ماننا کہ نیکیاں تھوڑیاں کیتی ہیں لیکن ہے تو میں نے پڑھنا والا سی نا، میرے نام محبت کرنا والا سی. نبی پاک نے فرمایا فرشتے عرض کرن گے یا اللہ قرآن دی سفارش کر رہا ہے، ہن کی کریے؟ رب العالمین فرمائے گا جن قرآن آقدہ جی ان کر لو. پھر ایک قرآن حشر دے اندر بھی الحمدللہ سونی صورت آئے گا اور آن کے اپنے پڑھنے والے دی محبت اور عقیدت جیڑی ہے اس نو بیان کرے گا، انہوں دی سفارش فرمائے گا. سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان. علماء فرمان دیں بندے نو سب تو پہلا اولاد نو درود پڑھنا سکھانا چاہیے. وہ بندہ کسی نے محبت کرتا ہے تو وہ دیاں اداماں نال پیار کرتا ہے. آج کئیاں بندیاں داڑیاں رکھیاں تو انہیں سنت سمجھ کے نہیں رکھیاں، بلکہ انہوں نے ایکٹر فلمی ایکٹر ڈرامے والوں کی طرح داڑیاں رکھیاں، انہوں کی طرح مچھاں رکھیاں، انہوں کی طرف جناب وال کٹاندے، انہوں کی طرح لباس پاندے نے، یعنی سنت سمجھ کے انہوں نے کہا یہودی نے داڑیاں رکھ دے، یہودیاں دیاں داڑیاں، انہوں نے کی کہاں گے؟ گل کر رہے ہیں میں تے انہوں دا یہ عمل محبت تو خالی ہے. جدو بندہ کسی دا محبت کردا ہے، جو کسی میاں صاحب آکھیا جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا، 100 مکر بہانے کر کے مرنے، وہ بس او دی گل ہی کرے گا. تو جدو بندہ نبی پاک صلی اللہ محبت دی پہلا تقاضا یہ ہے اس محبت دے میدان اندر جان دا کہ بندہ نبی پاک دی ذات تے کثرت نال درود و سلام پڑھے. جدو وہ درود و سلام نبی پاک دے پڑھنا شروع کر دیندا ہے، او دے دل جڑا نکھرنا شروع ہو جاندا ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسے پوچھیا کہ تساں اتنی محبت کیویں پائی؟ نے کہا میں 1.25 کروڑ مرتبہ نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھے. کنی بڑی؟
1.25 کروڑ مرتبہ انہیں کہا میں رہا دنیا دے باہر دے ملکان دے اندر جتھے بے حیائی عام ہے انہیں کہا لیکن میری اکھاں اندر سرما سی مدینے دا تے نجف دا میری اکھاں اندر حضور دی محبت سی میں نے کوئی اوتھے بھی ورگلا نہیں سکیا جتھے دنیا الٹے غلط معاملات نے انہیں کہا کوئی خیرہ نہ کر سکا جنا حسن فرنگ یعنی غلط ملکان دے معاملات جڑے نے انہیں کہا میں نے پھیر نہیں سکے کیوں پھیر نہیں سکے کہ میری اکھاں دے اندر نبی پاک دی محبت موجود سی میں انہاں ویکھیا نہیں انہیں کہا لکھاں حسین آون او کدی نہیں ویندے جنہاں نے ویکھے آئے ماہی مدینے والا انہاں نو کی پتہ لگے کون ہے تے کون جو مرضی ہوئے انہاں کہا ویندے ہی نہیں او ویکھ دے ہی نہیں محبت انہاں دیئے جنہاں نبی پاک دے نال پیار کیتا تو بندہ جدو محبت درود و سلام پڑھدا ہے او دی محبت اللہ کلی جڑی کھل دی حضور دی بارگاہ چ مقبول بندہ بندا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 72-73 فرقیاں دا ذکر کیتا کسی نے یہ چوتھے سپارے دلفاظ نے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کہ کچھ لوگاں دے چہرے چمکدے ہونگے کچھ دے سیاہ ہونگے تو آپ نے فرمایا کسی نے پوچھا جی ضرور وہ جڑے لوگ ہونگے انہاں دی کی نشانی ہے تو آپ نے فرمایا اہل سنت ہونگے کسے سوال کرنا نے سوال کیتا اہل سنت دی نشانی کی ہے اہل سنت دی نشانی کی ہے آپ نے فرمایا من علامت اہل سنتی کثرت الصلاۃ علی النبی اہل سنت وہ بندہ جڑا میرے نانے دی ذات تے کثرت دے نال درود و سلام پڑھنے والا ہے سمجھ آئی بھئی تو الحمدللہ اے عقیدت و اے محبت اے پیار جڑا ہے اس لحاظ دے نال ہے اقبال نے کیا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے یعنی نبی پاک دا عشق ایسا عشق ہے جڑا تیرا زندگی سنوار سکتا ہے تیرا دل آباد کر سکتا ہے تینوں پاک کر کے تے اللہ دی بارگاہ پیش کر سکتا ہے اگر اے دے اندروں اس کے محبتی کٹ دیو تے بندہ کچھ بھی نہیں بالکل خالی ہے بالکل خالی ہے بالکل فنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانے ہو پھر بچیاں نو درود پڑھنا سکھاؤ درود دے بعد پھر حضور دا حسن بیان کرو ساڈی سرکار سونے کتنے سن ساڈی سرکار کتنے جناب اعلی محبت والے سن کتنا پیار سی اولاد نو پتہ تے ہونا چاہیے نا اساں کسے سنائے ڈرامے والے اساں کسے سنائے دنیا داری دے نبی پاک دیاں گلاں سنائیاں یعنی اتنے بندے بیٹھے ہیں دسوں کدی کسی نے رات نو جناب بچیاں نو حضور دی گل سنائی کدی کیا ہوئے کہ یار نہ دی پڑھ لو وہ کو واقعی سنا دیا بچیاں نے بچے دے دل اندر محبت پیدا ہوئے گی جو تساں انہاں نو کہنا جدھر لانا ہے انہاں لگ جانا 10 12 14 سال تک بچے نو جدھر موڑو گی انہیں مڑ جانا ہے جو تاں ہو گیا تو پھر سمجھو پک گیا ہو ہن انہوں جو مرضی آ کو ہن بین بجان والی گل ہے ہن سمجھ نہیں آنی یہ کم سی چھوٹا ہوندا او دے اوتے تو محنت کردا تے تیرے تے اللہ پاک مہربانی فرما دیندا تو سنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت کیسی ہے اور ام معبد علی بات میں صرف اشارہ پیش کرنا چاہنا حضور جدو ہجرت فرما کے مدینے جا رہے ہیں رسے دے اندر ام معبد دے گھروں دودھ پیتا جڑی بکری دودھ بھی نہیں سی دے سکتی حضور نے ہاتھ لایا دودھ پیتا حضور چلے گئے ہن انہوں یہ نہیں پتا ہے اللہ دا نبی ہے محبت دی بات پیش کر رہے ہیں سماعت کریں جی انہوں یہ نہیں پتا کہ اللہ دا نبی ہے انہیں تو ایک عام بندہ ہی سمجھے ہے نا انہوں پتا اس شاید تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ دا رسول ہے حضور دودھ پیتا چلی گئی بکریاں دا سارے معاملات نکھر گئے زندگی نکھر گئی کتب تاریخ اندر جڑا واقعہ بیان کیتا جاندا ہے کسی نے پوچھا بی بی تو کی ویکھیا ام معبد آندیاں نے ابا الناس احسن من بعدہ واجملہ من قریب او مینوں پوچھن والے پوچھ دی حضور دے بارے میں کی ویکھیا حضرت ام معبد آندیاں نے کوئی دوروں ویندا سی تے بڑا ہی سوہنا لگدا سی مزے نال سبحان اللہ کوئی دوروں ویندا سی تے او محبوب بڑا ہی سوہنا لگدا سی فرمایا اگر کوئی قریب آن کے ویندا سی تے اگے نالوں بھی بہت سوہنا لگدا سی ایسے واسطے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بول اٹھے آندے نے اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں ہاں پڑھو ذرا
محبت نال اس صورت نو میں جانا کھا اوے جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بڑی یا مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر یہ متھے چمک دلات یہ متھے چمک دی لات نورانی یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ مخمور ہن مد بری یا جدوں ویکھیا بہر علی شاہ آندن سبحان اللہ وہ چیز محبت علی ویکھی جائے تے بندہ آندہ واہ سبحان اللہ کتنی سونی کسے مسجد بنائی ہے کتنا سونا کسے گھر بنایا ہے خوبصورت چیز نو ویکھے بے ساختہ زبان تے اللہ دی حمد جاری ہو جاندی جدوں نبی پاک دے اس بیٹے بہر علی نے حضور دی زیارت کی تھی سب کچھ بول ویکھے آندے نے سبحان اللہ ما اجمل کاما احسن کاما کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے اے جا لڑیاں آکھو سبحان اللہ میری سرکار دے دیوانیوں بات نبی پاک دی محبت دی جڑیاں میں 3-4 جگہ تو قرآن دیاں آیات پڑھیاں نے اللہ نے یہ ہوئی کیا میرے نبی نال محبت کر لو ٹھکانہ جنت پا جاؤ گے راہ راست سے آ جاؤ گے نبی نال محبت کر لو اللہ دی محبت اندر آ جاؤ گے میرا نبی جیڑی چیز دے وے انہوں لے لو جس تو منع کرے منع ہو جاؤ محبت دی علامت یہ ہوئی ہے یار جس تو منع کرے منع ہو جاؤ جس تا حکم دے وے او کر لو ہن نبی پاک نے فرمایا نماز اکھاں دی ٹھنڈا کے نبی پاک نے بے شمار گلاں کیتیاں نے محبت اندر پورا او اترے گا جڑا نمازاں دی جڑا نمازاں بھی پڑھن والا ہوئے گا نبی پاک نال پیار کرن والا ہوئے گا محبت دی پہلی علامت نبی پاک دی ذات درود و سلام پڑھو اپنی اولاد نو نبی پاک دی ذات درود و سلام پڑھنا سکھاؤ اپنی اولاد نو نبی پاک دا حسن سکھاؤ تیجے نمبر تے اپنی اولاد نو نبی پاک دے کمال سکھاؤ کمال دسو نبی پاک دیاں شانہ دسو بچے ساڑھے آندے نے فلانا سائنسدان یہ کر گیا فلانا سائنسدان یہ کر گیا بچے متاثر ہوئے بندہ بڑا کچھ کر گیا ہے انہیاں گلاں اسی اپنے بچیاں نو دس دے تے بچے کدی بھی بادہ کیتا نہ ہوندے انہوں نے یہ دسو سائنسدان نے یہ کیتا ہے نبی پاک نے تے قدمہ دے اندر چند بلایا ہے نبی پاک نے تے پتھراں کولو گلاں کرا چھڑیاں نبی پاک نے تے درختاں نو پیدل چلا چھڑیا نبی پاک نے تے درخت گلاں کر دے رہے نے نبی پاک نے تے جانور چڑیاں حیوانات گلاں کر دیاں رہیاں نے انہاں نو ایک کمال آج نبی پاک دے بیان کرو جدو بچیاں نو ایک گٹی ملی ہوئے گی پھر اولاد بد عقیدہ نہیں ہون لگی مرن تو بعد بھی انشاءاللہ ساڑھے باتیں صدقہ جاریہ ہی رہے گی
سمجھ آ رہی بھئی؟ محبت تو بغیر تے کوئی شے نہیں، جے کو محبت تو بغیر کوئی شے لب دیئے تے دسو۔ سنو میری سرکار دے دیوانیوں، محبت دی علامت کیے اللہ نے نبی پاک نو اختیار عطا فرمائے، اپنے بچیاں نو دسو، اپنی اولاد نو دسو۔ جے کو بندہ آکھے معاذ اللہ یہ گل کرے کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا، کیویں کوئی کلمہ پڑھے گا؟ جڑا نبی کاری کچھ نہیں سکتا دا کلمہ کی پڑھنا ہے؟ جیڑا نبی بے اختیار ہے جنہوں پتہ ہی نہیں او دا کلمہ کی پڑھنا ہے؟ سمجھ آ رہی بھئی؟ سنو میں ایک حدیث شریف تے سونی سچی پڑھنا جانا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے پیارے صحابی حضرت عمر بن اختب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم دی صحیح روایت فرماندے نے نبی پاک فجر دی نماز آن مسجد دے اندر پڑھی، اساں سارے غلامان حضور دے پیچھے نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کر توجہ ہے بے جملے اول، نماز ادا کرن تو بعد حضور منبر تے جلوہ گر ہو گئے، حضور نے سونیاں گلاں شروع کر دیتیاں، مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں، انیاں مٹھیاں گلاں، اینا پیار پیا، اینا پیار پیا کہ ظہر دا ٹائم ہو گیا۔ ایدھے تے 5 منٹ برداشت نہیں ہوندے۔ سنیں حضرت عمر بن اختب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور نے فجر دی نماز پڑھا کے تقریر شروع کی تھی، ظہر دا ٹائم شروع ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ فرماندے نے ظہر دا ٹائم ہویا، حضور منبر تو تھلے تشریف لے آئے، ظہر دی نماز ادا کی تھی، پھر حضور منبر تے جلوہ گر ہو گئے، حضور پھر بیان شروع کر دیتا مزے نال، سبحان اللہ۔ فجر دا بیان شروع ہوئے، ظہر تک چلیا، نبی نے ظہر دی نماز پڑھی، صحابہ فرماندے نے حضور ظہر دی نماز پڑھا کے پھر منبر تے جلوہ گر ہو گئے، پھر حضور نے تقریر شروع کر دی تھی، عصر دا ٹائم ہو گیا، عصر دی نماز حضور نے پڑھائی، پھر منبر تے بیٹھ گئے، پھر حضور نے گلاں شروع کر دیتیاں، بیان شروع کر دیتا، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ دیکھو منظر سجاؤ ذرا اکھاں دے سامنے، فجر پڑھی تے نبیاں دے امام دے پچھے صحابہ نے پڑھی، ہن حضور بیان کر دینے، ٹک ٹکیاں لگیاں ہوئیاں نے نبی دے چہرے تے، واہ سبحان اللہ، ٹک ٹکیاں لگیاں ہوئیاں نے، آندے نے ظہر تک اساں حضور نو تکیا، پھر حضور دے پیچھے ظہر پڑھی، پھر حضور نے تقریر شروع کی تھی، پھر عصر بھی حضور نے پڑھائی، پھر حضور منبر تے بیٹھ گئے، مغرب دا ٹائم آ گیا، حضور نے مغرب دی نماز پڑھائی، پھر منبر تے جلوہ گر ہو گئے، پھر منبر تے بیٹھ گئے، پھر منبر سنو، پھر منبر تے بیٹھ گئے، جتھے میں بولنا چاہنا میری سرکار دے دیوانیوں، آندے نے حضور نے پھر تقریر شروع کی تھی، عشاء دا ٹائم آ گیا، کیڑا ٹائم آ گیا؟ عشاء دا ٹائم آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حضرت عمر بن اختب انصاری آندے نے حضور نے جس ویلے یہ نماز پڑھائی، نبی پاک نے پہلے دن تو لے کے جتھوں اللہ نے کائنات بنانی شروع کی تھی اتھوں ذکر خیر شروع کیتا، قیامت تک حضور نے ایک ایک گل کھول کے واضح بیان فرما دیتی، اتھوں تک کہ جنتی جنت اندر داخل ہو گئے، جہنمی جہنم اندر داخل ہو گئے، انج پہ بیان ہوندہ ہے جی میں منظر سامنے ہے، حضور بیان پہ کرتے، سمجھ رہے ہو؟ پہلے دن تو لے کے قیامت تک جو ہو گیا حضور نے کی کیتا؟ بیان کیتا، جو ہونا ہے حضور نے بیان کیتا۔ سنو ذرا حدیث سے جملے سنو، حضرت عمر بن اختب آندے نے ساڑھے اندروں زیادہ علم والا ہوئے جنہیں اس دن دیاں گلاں سب تو زیادہ یاد ہے، وہ جڑا بیان حضور نے کیتا ہے سب تو بہتا علم والا سی انہوں ہی ماننے تھا جنہوں اس دن دیاں گلاں سب تو زیادہ یاد رہی ہیں، کنیاں گلاں سارا دن حضور نے بیان کیتا، کتھوں گل چھڑی تو کتھوں تک گئی،
سب کچھ حضور نے بیان کیتا کسی نے اعتراض بھی نہیں کیتا سنے جی حدیث سنے قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑے میں جملے پڑھا یہ جڑی اگے روایت پڑھی ہے یہ مسلم شریف دی روایت ہے جڑے جملے ہن پڑھن لگا یہ حضرت عمر بن خطاب دے جملے نے قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حافظ ذلك من حافظه ونسيه من نسيه نبی پاک دے پیارے صحابی عمر بن خطاب آکھدے نے حضور نے جس ویلے جملہ ارشاد فرمایا صبح تو لے کے اس طرح حضور نے تقریر فرمائی جو کچھ ہو گیا او دا بھی ذکر کیتا قیامت تک جو ہونا سی او دا بھی ذکر خیر نبی پاک نے فرمایا کائنات دے اندر جو کچھ ہویا او دا بھی علم حضور دے کول جو ہونا سی او دا بھی علم حضور دے کول عمر پاک آندے نے سب تو بڑا عالم اسی اونوں من دے رہے ہاں جن نے او تقریر حضور دی بہتی یاد رکھی انہیں تھے ایک اور گل کرنا چاہنا پہلیاں گلاں حضور نے کی دیا آدم علیہ السلام دی امت دا تذکرہ نوح علیہ السلام دی امت دا تذکرہ سابقہ نبیاں دیاں امتاں دے تذکرے حضور جان دے نا حضور جان دے نا حضور نے جان دے تے گلاں کیتیاں نا دسیا نا سارا کچھ اے اولاد نو سکھاؤ ساڈی سرکار سب کچھ جان دے اللہ نے محبوب نو ہر شے عطا فرمائی ہے اللہ نے نبی پاک نو ہر علم عطا فرمایا ہے اولاد نو محبت رسول سکھاؤ اولاد نو نبی دی ذات درود و سلام پڑھنا سکھاؤ اولاد نو حضور دے کمالات اوصاف بینے او حمیدہ سکھاؤ اولاد نو نبی پاک دے حسن دیاں گلاں سکھاؤ پھر میں جملے آخری پہ پہلے پیش کرنا چاہنا حضرت علی فرماندے حضور نے فرمایا 3 چیزاں اولاد نو سکھاؤ پہلا نبی پاک دی محبت سکھاؤ دوجی اہل بیت دی محبت سکھاؤ تیجا اللہ دا قرآن سکھاؤ جیڑا سکھ گیا عمل کر گیا بولو آخری حدیث سن لیں بس جلدی جلدی مشکات المصابیح دے اندر حدیث دی موجود ہے پڑھنا چاہنا حضور ایک جگہ تشریف فرمانے شخص آیا کہنے لگا جی سچا نبی تاں مننا گا جیڑی کھجور ہے اے پھل پکیا ہے تے ڈگ کے تواڈے قدماں چاہے تے کھائیے بس حضور نے فرمایا تو پھر مان جائے گا نا کہ جی مان جائے گا حضور نے اشارہ کیتا تے گچھے ٹوٹ کے نبی دے قدماں بندہ کلمہ پڑھ گیا مسلمان ہو گیا با انی گالی نہیں سارے کھادے بھی جو بچ گیا حضور فرمایا تیرا کم ہو گیا ہے تو واپس چلا جا وہ گچھا پھر جا کے اتھے لگ گیا اے چھانا بچیاں نو دسو اے حضور دی محبت اولاد نو سکھاؤ ادا فائدہ کی ہے حضور نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث او صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او والد صالح يدعو له نبی پاک نے فرمایا بندہ مر جاندا ہے عمل ٹوٹ جاندے 3 عمل جڑے ٹوٹ دے نہیں ایک صدقہ علم وہ بھی چلدا رہندا ہے ایک صدقہ جاریہ جو کچھ کر گیا مسجد بنا گیا مدرسہ بنا گیا غریب نال پیار کر کوئی بھی رفع عامہ دا کام کر گیا پانی کرا گیا بور لوا گیا ادھر نلکا لوا گیا یعنی جو بھی رفع عامہ دے کام سمجھ دو اچھا عمل کر گیا وہ صدقہ جاریہ ہے جب تک وہ چلتا رہے گا قبر وچ اس نو کرن والے نو ثواب ملتا رہے گا تیسرا حضور نے فرمایا او صالح یدعو لہ نیک اولاد جڑی ہے وہ بھی والدین واسطے صدقہ جاری ہے ایک باپ اگر لکھاں روپیے لا کے انجینئر تے یہ وہ بنا سکتا اگر محنت کردا تے حافظ بھی پتر بن سکتا سی جے نہیں بنا سکیا تو اولاد نو نمازی نہیں بنا سکیا محنت باپ دی جڑی محنت باپ دی کرنی اگو محنت کر چھڑے اگے انہاں دے نصیب نے باپ تے اپنا حق ادا کر دے یعنی اپنی محنت کر جاؤ اگو انہاں دے نصیب نے پتہ نہیں کس طرح دے معاملات چلنے حضور فرمایا اولاد نیک جڑی وہ بھی صدقہ جاری ہے یعنی کہ اولاد اسی نماز الحمدللہ پڑھن آئے ہیں جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ انہاں نوں صحت دے تے جنہاں دے فوت ہو گئے ساڈی نماز دا انہاں نوں ثواب پہنچنا کہ نہیں پہنچنا اسی انہاں لئی دعا بے شک نہ کریے پھر بھی ساڈی دعا انہاں تک پہنچ جانی ساڈا نیک کام دا ثواب انہاں تک پہنچ جانا ہے اس طرح اسی کل نوں ٹر جاں گے ساڈی اولاد پڑھے گی تے سانوں بھی قبر اندر ثواب لبدا رہے گا
اللہ رب العالمین دی پکیزہ بارگاہ دعا ہے کہ اللہ پاک سانو نبی پاک دی پکی سچی سچی محبت عطا فرمائے، ایمان والی زندگی اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے، آمین وما علینا۔